حضرت عبداللہ یہ ہمارے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ یہ حضرت عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے۔ چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن و خوبی کے پیکر اور جمال صورت و کمال سیرت کے آئینہ دار اور عفت اور پارسائی میں یکتائے روزگار تھے۔ قبیلے قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فدا اور ان سے شادی کی چاہت رکھتی تھیں، مگر عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور عفت و پارسائی میں بھی ممتاز ہو۔ عجیب اتفاق کہ ایک دن عبداللہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے تھے۔ ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد یہی ہیں۔ چنانچہ ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو بارہا قتل کر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی یہ بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ حضرت عبداللہ کو تنہائی میں دھوکے سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالی نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ عالم غیب سے چند سوار ناگہاں نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور حضرت عبداللہ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ وہب بن مناف بھی اس دن جنگل میں تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، اس لیے ان کو حضرت عبداللہ سے بے انتہا محبت و عقیدت پیدا ہو گئی، اور گھر آ کر عہد کر لیا کہ میں اپنی نور نظر حضرت آمنہ کی شادی حضرت عبداللہ ہی سے کروں گا۔ چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے حضرت عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ خدا کی شان کہ عبد المطلب اپنے نور نظر حضرت عبداللہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ بنت وہب میں موجود تھیں۔ عبد المطلب نے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا۔ چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا حضرت بی بی آمنہ سے نکاح ہو گیا، اور نور محمدی حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا۔ اور جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینے بھیجا یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینے میں اپنے والد کے ننیحال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں وفات پا گئے، اور وہیں دار نابغہ میں دفن ہوئے۔ قافلے والوں نے جب مکہ واپس لوٹ کر عبد المطلب کو حضرت عبداللہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر گیری کے لیے اپنے سب سے بڑے لڑکے حارث کو مدینے بھیجا۔ ان کے مدینے پہنچنے سے قبل ہی حضرت عبداللہ راہی ملک بقا ہو چکے تھے۔ حارث نے مکہ واپس آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدہ بن گیا، اور بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت آمنہ نے اپنے شوہر کا ایسا پردرد مرثیہ کہا کہ جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ کی موت پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کیا ہوا، میں اس کا حامی و ناصر ہوں۔ حضرت عبداللہ کا ترکہ ایک لونڈی ایمن جس کا نام برکہ تھا، کچھ اونٹ کچھ بکریاں تھیں، یہ سب ترکہ حضور سرور عالم کو ملا۔ ایمن بچپن میں حضور اقدس کی دیکھ بھال کرتی تھیں، کھلاتی، کپڑا پہناتی، پرورش کی پوری ضروریات مہیا کرتیں۔ اس لیے حضور اقدس
तमाम उम्र उम्मे ऐमन की दिलजोई फरमाते रहे। अपने महबूब और मुतबन्ना ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा से उनका निकाह कर दिया और उनके शिकम से हज़रत उसामा पैदा हुए। अब चलते चलते हमारे नबी की पैदाइश से पहले होने वाली अनहोनी वाक़यात पढ़ लेते हैं जो आपकी पैदाइश की खुशखबरी दे रहे थे। जिस तरह सूरज निकलने से पहले सितारों की रोपोशी, सुबह सादिक की सफ़ेदी, शफक की सुर्खी सूरज निकलने की खुशखबरी देने लगती है, इसी तरह जब आफताब रिसालत के निकलने का ज़माना करीब आ गया तो आफताब आलम में बहुत से ऐसे अजीब अजीब वाक़यात और ख़वारिक़ आदात बतौर निशानी के ज़ाहिर होने लगे, जो सारी कायनात को झंझोड़ झंझोड़ कर ये बशारत देने लगे कि अब रिसालत का आफताब अपनी पूरी आबो ताब के साथ तुलू होने वाला है। चुनांचे असहाबे फील की हलाकत का वाक़या नागहां बारान रहमत से सरज़मीन अरब का सरसब्ज़ शादाब हो जाना और बरसों की खुश्क साली दफ़ा होकर पूरे मुल्क में खुशहाली का दौर दौरा हो जाना, बुतों का मुंह के बल गिर पड़ना, फारस के मजूसियों की 1000 साल से जलाई हुई आग का एक लम्हे में बुझ जाना, किसरा के महल का जलजला और उसके 14 कंगूरों का मुनहदिम हो जाना, हमदान और कुम के दरमियान 6 मील लंबे चौड़े बहरे सावा का यकायक बिल्कुल खुश्क हो जाना, शाम और कूफा के दरमियान वादिय समावा की खुश नदी का अचानक जारी हो जाना, हुजूर की वालिदा के बदन से एक ऐसे नूर का निकलना जिससे बसरा के महल रोशन हो गए। ये सब वाक़यात इसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले मुबश्शरात बनकर आलम कायनात को ये खुशखबरी देने लगे कि मुबारक हो वो शह पर्दे से बाहर आने वाला है, मुबारक हो वो शह पर्दे से बाहर आने वाला है, गदाई को ज़माना जिसके दर पर आने वाला है, गदाई को ज़माना जिसके दर पर आने वाला है। हज़रात अंबियाए कराम से क़ब्ल एलान नबूवत जो खिलाफ आदात और अक़ल को हैरत में डालने वाले वाक़या सादिर होते हैं उनको शरीयत की इस्तिलाह में इरहास कहते हैं और एलान नबूवत के बाद उन्हीं को मोजिज़ा कहा जाता है। इसलिए मज़कूरा बाला तमाम वाक़यात इरहास हैं जो हुजूर अकरम के एलान नबूवत करने से क़ब्ल ज़ाहिर हुए, जिनको हमने बरक़ात नबूवत के उन्वान से बयान किया है। इस किस्म के वाक़यात जो इरहास कहलाते हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इनमें से चंद का ज़िक्र हो चुका है, चंद दूसरे वाक़यात भी पढ़ लीजिए। मुहद्दिस अबू नुऐम ने अपनी किताब दलाइलुन नुबुव्वा में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की रिवायत से यह हदीस बयान की है कि जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर नबूवत हज़रत अब्दुल्ला की पुश्ते अक़दस से हज़रत आमिना के बतन मुक़द्दस में मुंतकिल हुआ, रुए ज़मीन के तमाम चौपायों खुसूसन कुरैश के जानवरों को अल्लाह ताला ने गोयाई अता फरमाई और उन्होंने बज़बान फसीह ऐलान किया कि आज अल्लाह का वो मुक़द्दस रसूल शिकमे मादर में जलवा गर हो गया, जिसके सर पर तमाम दुनिया की इमामत का ताज है और जो सारे आलम को रोशन करने वाला चिराग है। मशरिक़ के जानवरों ने मगरिब के जानवरों को बशारत दी, इसी तरह समुंदरों और दरियाओं के जानवरों ने एक दूसरे को ये खुशखबरी सुनाई कि हज़रत अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का वक्त करीब आ गया। ख़तीब बगदादी ने अपनी सनद के साथ यह हदीस रवायत की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत बीबी आमिना ने फरमाया कि जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी बदली आई जिसमें रोशनी के साथ घोड़ों के हिनहिनाने और परिंदों के उड़ने की आवाज़ थी
اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھیں۔ پھر ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے، اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب میں گشت کراؤ، اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ، تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرند و پرند کے سامنے پیش کرو، اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت سیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت دانیال علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت زکریا علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے، اور کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ، کیا خوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضے اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ اب میں نے چہرے انور کو دیکھا تو 14ویں چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑوں میں لپیٹ کر اٹھایا، اور ایک لمحے کے بعد مجھے سپرد کر دیا۔ دوستو، ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم اپنی چینل پر اسی طرح کی اسلامی ویڈیو لے کر کے حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔